بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف مکیہ، اس سورت کا نام ہے قاف، جو کہ اس کا پہلا لفظ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وَهِيَ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ آیَةً، اس کی 45 آیات ہیں، 45۔ وَثَلَاثُ رُکوعات، 3 اس میں رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ عربی کی جو گنتی ہے وہ ڈچ کی طرح ہے، کیونکہ انگلش میں پہلے دہائی بولتے ہیں، پھر اکائی آتی ہے 45، اور ڈچ میں پہلے اکائی آتی ہے پھر دہائی آتی ہے 45، اور عربی میں بھی پہلے اکائی آتی ہے پھر دہائی آتی ہے۔ 45، 5 اور 40، یعنی 45 اس کی آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ مکی اور مدنی صورتوں کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی قرار پائیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی۔ یعنی صورتوں کا مکی اور مدنی ہونا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے ساتھ ہے۔ جب تک حضور مکہ میں مقیم تھے، مکی تھے، صورتیں مکی ہو گئی۔ حضور مدنی ہو گئے، صورتیں بھی مدنی ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے ساتھ اور مکہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں، یا یہ بھی ہے کہ بعض مکی صورتوں کے اندر بھی کچھ مدنی آیات ہیں، کچھ مدنی صورتوں میں بھی کچھ مکی آیات ہیں، تو اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ صورت کا اکثر حصہ اگر مکی ہے تو اس کو مکی قرار دیا جاتا ہے، اور اکثر حصہ اگر مدنی ہے تو اس کو مدنی قرار دیا جاتا ہے۔ اب ہجرت سے پہلے حضور ہمہ وقت ایوری ٹائم پورا وقت مکہ میں بھی نہیں رہتے تھے، مکہ سے باہر بھی حضور تشریف لے گئے، طائف میں تشریف لے گئے اور جگہوں، لیکن ان سب صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے ہجرت سے پہلے۔ ہجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ جو مدینہ منورہ میں قیام تھا، اس میں حضور غزوات پہ تشریف لے گئے، مختلف مقامات پہ، حتیٰ کہ تبوک تک تشریف لے گئے، جو وہاں سے کوئی 10 دن کا سفر بلکہ 1 مہینے کا سفر تھا تبوک، لیکن وہ ساری کی ساری مدنی شمار ہوتی ہیں کہ کہیں بھی وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ہجرت سے پہلے کی صورتیں اور آیات مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد کی صورتیں اور آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس اعلان نبوت کے بعد قیام کیا۔ 40 برس کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں حضور مقیم رہے، پھر ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں حضور نے قیام کیا، اور اس طرح 63 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور کی زندگی ظاہری جو ہے وہ 63 برس ہوئی۔ تو مکہ مکرمہ کے 13 سالہ جو حضور کا قیام ہے، اس کے کس دور میں یہ نازل ہوئی؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی معتبر روایت تو نہیں ہے، لیکن اگر مضامین کو دیکھا جائے، اس صورت کے جو مضامین ہیں ان کو دیکھا جائے، تو مکی دور جو ہے نا، اس کا جو درمیانی دور ہے، اس دور میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، جبکہ
اسلام کی دعوت عام ہو گئی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تبلیغ فرما رہے تھے، کیونکہ ابتدائی جو اعلان نبوت کے بعد کے 3 سال تھے، ان ابتدائی سالوں میں خاص آدمیوں کو تبلیغ کی جاتی تھی۔ ابتدائی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذرا سیدھا کرو اسٹیج کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص جو لوگ تھے ان کو تبلیغ فرماتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اعلان عام کر دو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تبلیغ شروع فرما دی۔ تو جیسے جیسے اسلام کی دعوت آگے بڑھتی جاتی ہے، ایسے ایسے مخالفت جو ہے وہ بھی تیز ہوتی جاتی ہے۔ خوش قسمت حضرات جن کی قسمت میں ازلی طور پر یہ سعادت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کفار کا انکار بھی جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور بڑی شد و مت کے ساتھ وہ انکار کر رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مضامین کو دیکھا جائے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ مکی دور کے درمیانی جو 13 سالہ مکی دور جو ہے حضور کی دعوت کا، اس کے درمیانی سالوں میں کسی وقت یہ صورت نازل ہوئی، جب کہ دعوت عام ہو چکی تھی، ہر آدمی تک دعوت پہنچ چکی تھی، اور خوش قسمت لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور کفار، معاندین، دشمن وہ بڑی شد و مت کے ساتھ انکار بھی کر رہے تھے اور اسلام کا رستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جس طرح الف لام میم، الف لام را، حامیم یاسین تاسین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حروف مقطعات کئی صورتوں کے شروع میں ہیں۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین نے کچھ ان کے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مفہوم بہتر جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اس کا محبوب ان کا مفہوم جانتا ہے۔ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ واو عربی میں مختلف معانی کے لیے آتی ہے، کئی معنی اس کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر عطف کے لیے آتی ہے، یعنی دو جملوں یا دو لفظوں کو ملانے کے لیے۔ دروازہ مرحبا بند کرو، شاید اس میں جاتا ہوں۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ تو واو مختلف معانی کے لیے عرب کے اندر آتی ہے، کلام عرب میں۔
عطف کے لیے بھی آتی ہے اور بھی معنی ہے۔ ایک معنی ان میں سے ہے قسم کا، جیسے واللہ اللہ کی قسم، والقرآن المجید قرآن مجید کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے کہ قرآن کی قسم یہ بات ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہاں پہ جواب قسم مذکور نہیں ہے، صرف قسم مذکور ہے، قرآن مجید کی قسم۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اب اس کے جواب مفسرین کرام یعنی یہاں پہ ایک محذوف عبارت جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ آگے کے مضامین، بعض نے کہا کہ لَتُبْعَثُنَّ، قرآن مجید کی قسم تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے، یہ جواب قسم ہے، کیونکہ آگے کا مضمون جو ہے اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ کافر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے، قرآن مجید کی قسم کھا کے یہ فرمایا کہ تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جواب قسم جو یہاں موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، کیونکہ آگے کے مضمون میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے، بلکہ سب سے قریب مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تعجب ہوا کہ ہمارے ہی قبیلے اور ہمارے ہی شہر کا ایک آدمی کیسے نبی بن گیا، اس پر وحی کیسے نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں دونوں ہی جواب قسم ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں، کہ یہ بھی درست ہے کہ قرآن پاک کی قسم، قرآن مجید کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور یہ بھی درست ہے قرآن مجید کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل عجبوا، بلکہ انہیں تعجب ہوا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے۔ منذر، انذر ینذر، انذار کا معنی ڈرانا، خبردار کرنا، وارننگ دینا۔ تو ایک خبردار کرنے والا، ایک ڈرانے والا آیا، منہم، انہی میں سے، یعنی اس بات پہ کفار کو تعجب ہوا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو خوشی ہوتی، بھئی ہمارے اندر ایک مبلغ، مصلح، نبی، رسول، ہم ہی میں سے، ہمارے ہی قوم کا، ہمارے ہی قبیلے کا، ہمارے ہی شہر کا ایک فرد، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، نبی اور رسول بنا کر اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ لیکن وہ عجیب الٹی کھوپڑی کے مالک تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، ہم ہی میں سے ایک نبی بن کے آ گیا۔ اب بات اصل میں یہ تھی کہ بڑے بڑے جو رؤساء، جو رئیس لوگ تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی بڑے سردار کو نبی بناتا، جس کے پاس بڑا مال و دولت ہوتا اور جس کے پیچھے اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا، اس کے پاس ایک لاؤ لشکر ہوتا، جس طرح کے
پیچھے یہ مضمون 25ویں سپارے میں گزر چکا ہے سورہ زخرف میں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کافروں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا. مکہ مکرمہ عرب کا سب سے بڑا شہر تھا، اس کے بعد طائف دوسرا بڑا شہر تھا. تو انہوں نے کہا کہ مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، بڑی دولت ہے، اور ان کے پیچھے ان کے قبیلہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. تو کسی بڑے سردار پر قرآن پاک اترنا چاہیے تھا. تو یہی ان کو اصل میں وہ اس بات سے ان کو تعجب تھا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کا کلمہ پڑھ کے پھر حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑے گا. تو وہ اپنی سرداری، اپنے تکبر اور غرور میں اکڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے بظاہر یہ اعتراض کیا کہ اگر کوئی نبی یا رسول ہونا چاہیے تھا تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کہیں باہر سے آتا، ہماری قوم کا، ہمارے قبیلے کا ایک آدمی. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا، ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا. فقال الکافرون، کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب شے ہے کہ ہمارے ہی قبیلے کا ایک فرد جو ہے اس کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا تو بڑا دور ہے، یعنی عقل سے بعید ہے، عقل سے دور ہے کہ پھر آدمی، یعنی ان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو عام طور پر نہیں ہوتا ہے کہ قبر میں دفنا دیا جاتا ہے. قبر میں دفنانے کے بعد اس کو دفن کرنے والے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن وقت گزرتا جاتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام جو روٹین ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا جسم قبر کے اندر پھول جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مٹی جو ہے اس کا گوشت وغیرہ وہ کھا جاتی ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مدت 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، سینکڑوں ہزاروں سال بھی گزر گئے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہیں. اب ایک آدمی مر گیا، اس کو قبر میں دفنا دیا گیا، اس کے گوشت کو مٹی کھا گئی، پھر ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی. اب دوبارہ پھر اسی انسان کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی. اور انہوں نے کہا ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا بڑی دور کی بات ہے، یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل سے بھی بعید ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں 2 آیات میں بیان ہوئی. ایک تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر انہوں نے تعجب کیا، اور دوسرا انہوں نے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو انہوں نے عقل سے بعید قرار دیا. تو یہی 2 چیزیں جو ہیں اس قسم کا جواب ہیں کہ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ،
تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، یا یہ کہ قرآن مجید کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی اور رسول ہیں۔ یہ دو بہت بڑے ان کے اعتراض تھے کافروں کے، جو ان دو ابتدائی آیات میں بیان ہوئے۔ ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ان کو اعتراض تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا مر گئے، ان کو قبروں میں دفن کیا گیا اور ان کو قبروں میں پڑے ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے، ان سے پہلے جو تھے ان کو ہزاروں برس ہو گئے، تو اب تک زندہ نہیں ہوئے، کب زندہ ہوں گے؟ حالانکہ یہ دوبارہ زندہ کرنا قیامت کے دن ہوگا، اس کو اسی عالم کے اندر، یہ قرآن مجید نہیں کہتا کہ ان کو اسی عالم دنیا میں زندہ کیا جائے گا، بلکہ یہ زندہ ہونا عالم آخرت میں قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض ہے، اور کہتے ہیں کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اس کے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا۔ کہیں یہ فرمایا کہ ایک چیز کو ابتدائی طور پر بنانا اور پیدا کرنا وہ مشکل کام ہے، اسی چیز کو دوبارہ بنانا یہ آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اب اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرے جس کو اس نے عدم سے وجود میں لایا، جب کچھ نہیں تھا تو اس انسان کو پیدا کیا، تو اب اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو یہ تو آسان کام ہے۔ جو مشکل کام تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کر دیا کہ ایک انسان کو عدم سے وجود میں لے آیا، نہ ہونے سے ہونے میں لے آیا، تو اب اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہاں ایک اور انداز میں اس کا جواب دیا گیا، اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ کیا کم کرتی ہے زمین ان میں سے۔ اب زمین میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے ذرات جو ہیں وہ زمین کھا جاتی ہے، پھر زمین کے خاک اڑتے ہیں، کبھی کدھر چلے جاتے ہیں، کئی ذرات کدھر چلیں گے کدھر چلے گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ذرات کیسے اکٹھے ہوں گے، کیسے انسان جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ واقعتاً یہ ہے ایک مشکل کام، لیکن کس کے لیے؟ جس کا علم ناقص ہو، جس کے پاس قدرت نہ ہو، قدرت کی کمی ہو، علم ناقص ہو، اس کے لیے تو یہ مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا علم کامل ہے، ہر چیز کو وہ ازل سے جاننے والا ہے۔ تو فرمایا ہم جانتے ہیں کہ زمین کیا کم کرتی ہے ان میں سے، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب، یعنی جس میں ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کو انہوں نے جھٹلایا، دین اسلام کو انہوں نے جھٹلایا، اور قرآن پاک کو انہوں نے جھٹلایا کہ نہیں، حضور نبی نہیں ہے، دین اسلام حق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، پس وہ ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے، یعنی بڑی عجیب الجھن میں وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہیں ان کو قرار نہیں ہے کہ مختلف، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوگر کہتے کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادو کے زور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو وہ جادو کا کرشمہ قرار دیتے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دیتے،
کہ یہ شعر ہے قرآن پاک. کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہتے، تو اب جادوگر بھی ان لوگوں کے نزدیک بڑا معزز تھا، اور شاعر تو عرب کے اندر بہت ہی زیادہ ان کو قدر کی نگاہ سے اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور دوسری طرف مجنون دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، تو جس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے. اب گویا کہ خود ہی وہ اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں کہ شاعر ان کے نزدیک بہت معزز آدمی ہے، اور دیوانہ اور پاگل وہ ہے جس کو اپنی ہوش بھی نہیں ہے. تو گویا خود ہی وہ اپنی بات کی تردید کر رہے ہیں، تو کہیں ان کو قرار نہیں تھا. اور یہ بھی وہ مانتے تھے کہ جادوگر جو ہے، حضور کے معجزات کو جادو نہیں کہا جا سکتا، کہ جادو جو ہے جادوگر کے پاس صرف نظر بندی ہوتی ہے، شے کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. اور جادوگر کا جادو جو ہے وہ صرف زمین پہ چلتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تو چاند دو ٹکڑے ہوا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، تو یہ جادو نہیں ہے. شاعر ہر آدمی وہاں جانتا تھا شعر کیا ہوتا ہے، اس میں قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر خیالی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن پاک میں یہ چیز نہیں ہے، وہ شاعری والی بات نہیں ہے، شعر والی بات نہیں ہے، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، نہ اس طرح. اور پھر ہر ایک چیز کا حقیقت سے تعلق ہے، خیالی یہاں چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے وہ ایک الجھن میں تھے کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی قرآن پاک کے بارے میں کہتے کہ یہ خود گڑھ لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی جب ان کو کہا جاتا بھئی خود کیسے گڑھتے ہیں، انہوں نے تو کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیا کے کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا. تو ایک آدمی جو کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، کسی اسکول، کالج، مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، وہ اتنی عمدہ کتاب پیش کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر وہ کہتے کسی سے سیکھ لیتے ہیں. اچھا بھائی سیکھتے کس سے ہیں؟ تو وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عرب کے مکہ شریف میں ایک شخص کا ایک غلام تھا جو اجمی تھا، انہوں نے اس کا نام لیا، بھائی اس سے سیکھ لیتے ہیں. اچھا بھائی یہ عجیب بات ہے کہ قرآن پاک ایسی عربی کتاب کہ جس کے سامنے سب عرب لاجواب ہیں، اور کوئی اس کی مثال پیش کرنے کی یعنی طاقت نہیں رکھتا. قرآن پاک بار بار چیلنج کر رہا ہے بھائی لاؤ اس کی مثل تم بھی بنا کے لاؤ، کوئی ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ، تو نہیں کر رہے. تو اب وہ ایسی لاجواب کتاب سیکھتے ہیں تو اس سے جس کی اپنی زبان ہی عربی نہیں ہے، اور جس کو عربی اتنی آتی ہے یا اور نہیں، ہر بات کے جواب میں نام اور لا کہہ دیا، بات سمجھ آئی. جیسے ہم ڈچ بولتے ہیں، بات سمجھ آئے نہ ہے یا کہہ دیا. تو وہ اجمی غلام جس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے اور جس کو واجبی عربی آتی ہے اس کے سیکھ کر آتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جس کو عربی آتی نہیں اس سے سیکھ کر اتنی لاجواب عربی. تو اس لیے وہ یعنی اس میں بھی لاجواب تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ بڑی الجھن میں پڑے ہوئے تھے. تو فرمایا فہم فی امر مریج، ایسی بات میں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ خود ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. افلم ینظروا الی السماء، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ قدرتوں کا آگے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اس کی قدرت کا ایک یعنی نظارہ کرایا جا رہا ہے
افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا ہم نے اس کو کیسے بنایا، وزیناہا اور اس کو مزین کیا آسمان کو ستاروں کے ساتھ، سورج چاند ستاروں کے ساتھ آسمان مزین ہو گیا، دن کو سورج نکلتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ اور اس آسمان میں کوئی شکاف، کوئی اس میں ایسا یعنی نہیں ہے کہ وہ پرانا ہو گیا اور اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی۔ تو اب یعنی دوبارہ زندہ کرنا اگر کسی انسان کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے مشکل ہے کہ نہ وہ پیدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ لا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کا علم کامل اکمل اور جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کی قدرت کا ایک نظارہ یہ ہے کہ اس نے دیکھو آسمان کو بنایا، کس طرح بنایا اور کس طرح مزین کیا، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اسی کو ذرا دیکھ لو، آسمان اس کی وسعتوں کو دیکھ لو، والارض مددناہا اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، رواسیہ راسیتن کی جمع ہے کہ جب بحری جہاز کو کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کو رسوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ حرکت نہ کرے، ان کو لنگر کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو راسیتن کی جمع رواسیہ، یعنی زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ اس کے اوپر گاڑ دیے تاکہ وہ حرکت نہ کرے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اس میں پھر ہر قسم کا سبزہ ہم نے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو گاڑا اور پھر اس کے اوپر ہر قسم کا سبزہ، کہیں پھلوں کے درخت ہیں، کہیں پھولوں والے درخت ہیں، کہیں سبزہ لے رہا ہے، یعنی گندم ہے، مکئی ہے، ہر قسم کا سبزہ، چاول ہے، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب یہ بصیرت پیدا کرنے والے اور نصیحت دینے والے ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع لانے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ اور اس سے ہم نے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور غلے کے دانے، یعنی وہ چیزیں جن کو خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک وہ اجناس ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو انسان خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، جس طرح گندم ہے، چاول ہے اور اسی طرح باقی چیزیں جن کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں پھل وغیرہ جس کو انسان بطور لذت جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو دونوں قسم کی خوراک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ والنخل اور کھجوریں، باسقات لمبی لمبی، جن کے لمبے لمبے درخت ہیں کھجوریں۔ اب یہ بھی کھجور جو ہے یہ بھی پھلوں اور غلے کے اندر شامل ہے کہ عام طور پر تو پھل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، عرب کے لوگ جو ہیں وہ بطور خوراک بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔
کھجور جو ہے عام جگہوں پہ، باقی جگہوں پہ تو بطور پھل کے استعمال ہوتی ہے، لیکن عرب کے لوگ اس کو صرف پھل کے طور پر نہیں بلکہ غلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اس کا الگ سے ذکر کیا، حالانکہ پہلے عمومی طور پر غلہ اور پھل اس کا ذکر ہو چکا، اس لیے کہ یہ اس کی ایک خاص اہمیت، اور عرب کے اندر تو بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت تھی، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اور کھجور جو ہے، کھجور کے درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ بندہ مومن کی طرح ہے، اور اس کی تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ قابل استعمال اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ کھجور کے تنے جو ہیں وہ ستون کے طور پر اور شتیر کے طور پر بلڈنگ کے اندر، عمارت کے اندر استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے پتے جو ہیں ان کے بھی چیزیں بنتی ہیں، جس طرح صفیں، پنکھے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ان کے پتوں سے، کھجور کے پتوں سے بنتی ہیں۔ اور کھجور کا پھل جو ہے وہ ہر صورت میں استعمال کیا جاتا ہے، کچا بھی کھایا جاتا ہے، پک جاتا ہے پھر بھی، اور جب پک کے سوکھ جاتا ہے تو چھوارا بن جاتا ہے، تو ہر صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ مومن بھی ہر حالت میں وہ نفع دینے والا ہوتا ہے۔ مومن کو ہر صورت میں دوسروں کے لیے فائدہ مند اور نفع پہنچانے والا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جس طرح ایک مومن ہر حالت میں دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، اسی طرح کھجور بھی، اس کا درخت بھی ہر حالت میں اس کے ہر حصہ اور اس کے پھل کی تمام جو صورتیں ہیں، ابتدائی اور اس کے بعد پکنا اور اس کے بعد سوکھ جانا، وہ تمام صورتوں میں وہ نفع آور ہوتا ہے۔ تو کھجور چونکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر اس کو الگ سے ذکر کیا، حالانکہ عمومی طور پر پہلے ذکر ہو چکا تھا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، کھجور کے لمبے لمبے درخت، لہا طلع ندید، اس کے بڑے عمدہ اور گچھے تہ بتہ جس میں پھل ہوتا ہے۔ رزقا للعباد، بندوں کے لیے یہ رزق پیدا کیا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پانی جب اترا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات اگائے، غلہ اگایا، اور کھجوروں کے درخت جس کے تہ بتہ، جس کے گچھے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بندوں کے لیے رزق ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، یہ ضمیر کا مرجع ہے بارش کا پانی، اس کے ساتھ ہم نے زندہ کیا بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ شہر کو، مردہ زمین کو۔ قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو زمین قحط سالی کا شکار ہو کے گویا مردہ ہو جاتی ہے، کہ وہاں پہ درخت سوکھ جاتے ہیں، پودے مرجھا جاتے ہیں، گھاس نہیں ہوتی، خاک اڑ رہی ہوتی ہے، پھر یکا یک گھٹا ہوتی ہے، بارش آتی ہے تو بارش سے وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور باغات پکتے ہیں، ان میں پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ تو گویا بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ تو فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، بارش کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو یا مردہ شہر کو ہم نے زندہ کیا۔ کَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی نکلنا ہوگا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بھی دوبارہ نکالے گا اور دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ جس طرح زمین وہ قحط سالی کا شکار ہو کے گویا مردہ ہو جاتی ہے اور پھر بارش سے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، تو جو زمین کو اس کی موت کے بعد قحط سالی کا شکار ہونے کے بعد
دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس میں سبزہ اور ہریالی آ سکتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب کافر جھٹلاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے کافروں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کا انکار کیا، کفر کیا، اور ان کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ بطور مثال چند قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والے، یہ بھی کوئی قوم ہے جہاں پہ کنواں تھا یا کوئی ان کا خاص واقعہ ہوگا، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کرام کی آراء ہیں کہ کون سی قوم اس سے مراد ہے۔ بہرحال کوئی قوم وثمود، اور قوم سمود نے جھٹلایا جن کی طرف حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وعاد، اور قوم عاد نے جھٹلایا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وفرعون، اور فرعون نے جھٹلایا جس کی طرف فرعون اور اس کی قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ وإخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم انہوں نے جھٹلایا جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وأصحاب الایکہ، جنگل والے، یعنی اس سے مراد قوم مدین ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وقوم تبع، تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ تو یہ مختلف اقوام تھی جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کیا۔ کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ان کی دعوت کا انکار کیا، ان پہ ایمان نہیں لائے۔ فحق وعید، پس وہ سزا کے حقدار ٹھہرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان پر عذاب نازل کیا۔ انبیاء کرام تشریف لائے اور انبیاء کرام نے ان کو دعوت دی۔ تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم اب پڑھ رہے ہیں انبیاء کرام نے آ کے کہا مانو، نہیں مانتے، عذاب آ گیا اور ان کو تباہ کر دیا گیا، بلکہ انبیاء کرام نے ان کو لمبا عرصہ تبلیغ کی، بار بار ان کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اپنے قوم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ جس طرح کہ آگے سورہ نوح میں آ رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَإِنِّي قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، یا رب ذوالجلال میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، یعنی کہ چلو ہفتے کے بعد ایک تقریر کر دی، ہر وقت نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح نہ شام، نہ گرمی نہ سردی، نہ بارش نہ دھوپ، ہر وقت تبلیغ کے اندر میں مصروف رہا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، تو میرے بلانے نے فراری، یعنی جتنا میں بلاتا جاتا اتنے ہی وہ بھاگتے دور ہوتے۔ مرض بڑھتا گیا جو دعا کی کہ جتنی میں تبلیغ کرتا ہوں اتنے ہی یہ متنفر ہوتے رہے، دور بھاگتے رہے۔
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کے بخشے، یعنی یہ ایمان قبول کریں اور مغفرت اور بخشش کے مستحق ہو جائیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے لی تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہی نہ سنیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے انہوں نے اوڑھ لیے، لپیٹ لیے، اور وہ تکبر کرتے رہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام نے ان قوموں کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن جب نہ مانے تو بالآخر پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ کُلٌّ کذب الرسل، ان تمام قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، پس وہ سزا کے حقدار ٹھہرے۔ افعینا بالخلق الاول، پھر اسی مضمون کی طرف رجوع ہو رہا کہ دوبارہ زندہ کرنا، کہ سارے انسان جو بھی دنیا میں آ رہے ہیں اور آنے کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ کافر اس بات کا انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جب مر گیا اور اس کی جان نکل گئی، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا، تو پھر دوبارہ کیسے؟ آپ یہ بھی دیکھیے، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے، نئے نئے جو ہیں علاج کے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، بیماریوں کے علاج ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں حادثہ ہو جائے تو ایمبولینس دوسرے لوگ جب پہنچتے ہیں تو کیا ہے، جو زندہ ہے اس کو بچانے کی کوشش کرو، اس میں رمق حیات باقی ہے، اس کو اٹھاؤ اور ایمبولینس میں ڈالو، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال پہنچاؤ، مشینیں لگاؤ، یہ کرو۔ جو مر چکا ہے سفید چادر اس کے اوپر اڑا دو، بھئی اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی جان ایک دفعہ نکل گئی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جو زندہ ہے ان کو بچانے کی کوشش کرو، ان کی زندگی بچانے کی کوشش کرو۔ تو وہ کافر کہتے بھئی جب مر گیا، قبر کے اندر دفنا دیا گیا اور قبر کے اندر اس کی مٹی جو ہے، قبر اس کے جسم کے اعضاء کو کھاڑ، ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی، تو اب دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اسی مضمون جو پہلے بیان ہوا اسی کی طرف اب پھر رجوع ہو رہا۔ فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ایک دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو کیا ایک دفعہ پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تھک گیا ہے کہ دوبارہ ان کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اسی مخلوق کو لوٹا سکتا ہے کہ پہلی دفعہ بغیر کسی یعنی ایک نمونے کے عدم سے جب وجود میں لے آیا، نہ ہونے سے وہ اس نے ہونا کر دیا اور تمام مخلوق کو پیدا کر دیا۔ تو اب اسی چیز کو جو ایک دفعہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اس کو دوبارہ وجود میں لانا ہے، تو وہ تو آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنسبت پہلے کے۔ تو فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے سرے سے پیدا کرنے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، ان کو کسی یعنی کروٹ پہ چین نہیں آ رہا، کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، شک و شبہ کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اسی مخلوق کو پھر دوبارہ زندہ کرے جس کو اس نے پہلے پیدا کیا تھا۔